کہ سلیمان کہ تم ہمارا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں، کہ جاؤ اس دریا کی طرف چلے جاؤ، ہمارا معجزہ دیکھو۔ سلیمان علیہ السلام اپنے مرید حواریوں کو ساتھ لے کر جاتے، اپنے مرید جن کو حکم دیا کہ اس سمندر کے تہ تک جا اور خبر لے کر آ، جس کا اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ جن جاتا لیکن تہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ کہا آقا سرکار مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ نے اپنے مرید حضرت آصف برقیہ کو حکم دیا کہ جا اس سمندر کے اندر اور اس کی خبر لا کیا چیز ہے۔ وہ حضرت آصف برقیہ جانے کے بعد ایک سمندر کو نکال کر لاتے ہیں، سمندر سے ایک گنبد، جو وہ گنبد جس کے 4 پائے، ایک یاقوت، ایک زمرد، ایک سونے کا یاقوت کا، لا کر سمندر کے تہ پر رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے چاروں طرف ارد گرد دیکھا کہ ایک نوجوان ہے 18 سال کا، اس کے اندر محو عبادت ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے نوجوان۔ سلیمان علیہ السلام بڑے حیرت میں ہوئی، نوجوان اس پانی کے اندر، اس گنبد کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ارشاد فرمایا نوجوان بتا تو اس گنبد کے اندر، اس سمندر کے اندر کب سے ہے؟ تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں، میرے والدین، میرے والد ٹانگوں سے معذور تھے تو میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ وقت وصال انہوں نے دعا فرمائی، پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پہ لگا دینا جہاں کوئی اس کی عبادت میں خلل نہ ڈال پائے۔ اب دیکھیے، ٹانگوں سے معذور، دیکھ تو سکتے ہیں، کان سن تو سکتے ہیں، کھا تو، لیکن 70 سال میں نے خدمت کی تو دعا دی تھی پر جاتے وقت، اور میری ماں نابینا تھی، آنکھوں سے معذور تھی، میں نے ان کی بھی خدمت کی تھی۔ جب وہ دنیا سے گئی تھی انہوں نے دعا دی، پروردگار میرے بیٹے کو عمر درازی عطا فرمانا، عمر درازی۔ تو یہ دعا دی تھی تو اللہ نے مجھے، جب میں سمندر کے قریب آیا تو اللہ نے سمندر میں سے اس گنبد کو حکم دیا، میں اس کے اندر بیٹھ گیا، اللہ نے مجھے اس سمندر کے تہہ میں پہنچا دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ارشاد فرمایا نوجوان یہ بتا اس گنبد کے اندر، اس سمندر کے اندر کب سے ہے، اور تو کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ انگوروں کا باغ ہے، کیا بھوک لگتی ہے اس انگور کے گچھے سے ایک انگور کھا لیتا ہوں، بھوک کو مٹا دیتا ہوں، دیکھ رہے ہو یہ سمندر، میں اس سے کچھ جب پیاس لگتی ہے کچھ پانی کے قطرے پی لیتا ہوں اپنی پیاس کو۔ کہ نوجوان اس کے اندر کب سے ہے؟ کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے، تو 2000 سال سے وہ نوجوان ابھی ایسے کا ایسا ہے، نہ ایک بال سفید سر کا ہے، نہ بال داڑھی کا سفید ہے، اور اللہ کی عبادت اس گنبد کے اندر۔ اللہ جس کو رکھے، کس کی دعا تھی یہ؟ ماں باپ کی دعا تھی، کہ جب ماں باپ کی دعا تھی کہ ماں باپ کی دعا نے اتنا اونچا پہنچا دیا کہ 2000 سال سے اس گنبد کے اس سمندر کے اندر ہونے کے بعد اللہ اس کا رزق بھی وہی عطا فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہے ماں باپ کی دعا۔ اب سنیے مختصر 2 منٹ میں، اتریے نیچے، اٹھی نکلی اپنی دنیا کے رنگ رنگیلیوں سے، پہچانیے ماں باپ کو۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، یہ پچھلے دور کی بات، اب سنیے اس میں۔ سخت سردی کا موسم، جنوری کا موسم تھا، بایزید کہتے ہیں کہ اماں مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلائیے۔ اماں لانے جیسے لائیں، بایزید بستامی کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، لیکن ماں جنوری کی ٹھنڈ میں گلاس کا لیے ہاتھ پہ لیے کھڑی رہی ساری رات۔ بات ہونے کے لیے ہوتی ہے، سو بھی سکتی تھی کہ جب اٹھے گا پی لے گا، بیٹا ہی تو ہے، کوئی شوہر کا نہیں کہ اٹھے گا صبح کو مار لگا دے گا کہ پانی نہ پلایا، یہ کرا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سی نمک پھیکا ہو گیا، شوہر نے لڑنی شروع کر دی، آج نمک سمجھا دو، آج کو پھیکا لگ دیا تاکہ اس کو نصیحت ہو جائے، لیکن نہیں ڈنڈا بجا دو۔ بہرحال انہیں ماں لیے کھڑی رہی کہ جیسے ہی میرے بیٹے کی آنکھ کھلے گی میں بیٹے کو پانی پیش کر دوں، ایسا نہ ہو میں سو گئی، نہ جانے کب اٹھے گا میرا بیٹا اور پانی نہ ملا تو نہ پتہ کیا ہو جائے۔ جیسے بایزید بستامی کی آنکھ کھلی، دیکھا ماں سامنے گلاس
ہاتھ میں لیا کھڑی ہے. اتنی سردی تھی کہ وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہو گیا تھا, وہ جم گیا گلاس. جب گلاس کو ہٹایا تو اس ہتھیلی کی کھال بھی اوپر آ گئی. اب دیکھیے ماں کی محبت. بیٹا نے کیا عرض کیا, اماں کیا ماجرا, کہ سو جاتی ہے, میں سو گیا تو یہ اٹھا لیتی. کہا بیٹا میں نے گوارا نہ کیا تیری نیند میں خلل ڈالنے کے لیے, جب اٹھے گا تو پی لے گا, میں کھڑی ہوں. جب اتنا سنا, اب ماں کی محبت دیکھیے, صرف 2 سیکنڈ میں لیا, اور جب ماں نے پیا بیٹے نے تو ماں نے دعا دی, بیٹا پروردگار میرے بیٹے کو صاحب ولایت عطا فرما, میرے بیٹے کو ولی کامل بنا دے. کیا تھا؟ پانی تھا. لیکن ماں نے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بیٹے کو صاحب ولایت عطا فرما, ولی کامل بنا دے. بایزید وہ ہے کہ ولایت کی ولیوں کی جو لسٹ ہے, جب تک کوئی لسٹ وہ ولایت کی مکمل نہیں ہوتی جس میں بایزید بستامی کا نام نہ ہو شجرے میں. سبحان اللہ. اتنے بڑے ولی کامل ہیں. ماں کی دعا نے اتنے بڑے منصب پر عطا فرما دیا کہ قیامت تک جتنے ولی آئیں گے ان کی شجرے میں بایزید بستامی کا نام ہوگا. کائے کی دعا؟ ماں کی دعا. آج ہم بھی دیکھیے لڑے, ہم بھی جہاد کریں اسلام کی خاطر. ماں باپ کی دعا لیجیے, انشاءاللہ فتح ہوگی. سرکار گزر رہے تھے قبرستان کی طرف سے, ایک قبر کو عذاب ہو رہا تھا, بچیے ماں باپ کی بد دعاؤں سے. گزر رہے تھے, آقا نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا کس وجہ سے؟ کہ یہ اپنے والدین کو دنیا میں رہ کر ستاتا تھا. آقا نے اس قبر والی عورت کو زندہ کیا, پوچھا تو یہ کس سبب سے اس کو عذاب ہوا؟ وہ عصر کے بعد جیسے شراب پی کا آتا, ماں اس سے کہتی بیٹا شراب مت پیا کر, تو کہتا کیسے تو گدھے کی طرح چلاتی ہے, تو عصر سے مغرب تک اسی طرح آواز نکالتا. تو آقا نے جب پوچھا اس کی ماں کو بلایا, کہا اس کو معاف کر دے. کہ آقا میں معاف نہیں کروں, اس لیے نے مجھے دنیا میں ستایا, کہ لائیے لکڑی جمع کیجیے اس کو جلائیے. لیکن ماں کی ممتا دیکھیے, جیسے اتنا سنا تو آقا سے کہا کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں. میں نے اس کو معاف کیا. جب والدین معاف کر دیں اپنے بیٹے کو تو پروردگار بھی معاف فرما دیتا ہے. اگر ماں باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض دنیا سے چلے جائے اور معاف نہ کرے تو پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا. نہ کوئی نفل نماز قبول ہوگی, نہ روزہ نہ زکوٰۃ کو قبول نہیں ہو سکتا. جس کے والدین ناراض ہو, بستر پر ہوں, دوا دارو سے پریشان ہو, اور اپنے بیٹا سے ناراض ہوں, صبح شام اگر, تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے والدین کو راضی نہ کریں. ٹائم ہو گیا. دعا کرتے پروردگار جو ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے, اور جو ہے دنیا میں اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما دے. آمین. مولا کریم جو دنیا سے جا چکے اپنے اپنی قبر میں آرام فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے آمین. اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے. مولا جو ہے جو بھی پریشان ہے, بیمار ہے, اللہ ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے. آمین. ان کا سایہ ہم سب پہ تادیر قیام فرما. مولا اب ہم دعا کرتے ہیں, مولا اپنے والدین کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. عہد کرتے میرے نوجوانوں, ابھی جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ نماز بھی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا. دیکھیے مسجدوں میں باہر آئے گی, سننے میں بھی باہر آئے گی, سنانے میں باہر آئے گی. انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے کو پھر ہم انشاءاللہ عظمت والدین پہ پھر بات کریں گے. کہنے سے جو غلطی ہو گئی میرے ساتھ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں اور استغفار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اتوب الی اللہ.